السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قصائص انبیاء ویڈیو سیریز میں یہ 27ویں پیغمبر حضرت ارمیہ بن حلقیہ کے بارے میں بیان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت ارمیہ نے فرمایا، یا رب، آپ کے کون سے بندے سب سے زیادہ پیارے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ مجھے زیادہ یاد کرتے ہیں، مخلوق کی یاد بھلا کر میری یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، جن کے دل میں میری فنا کا خیال نہیں آتا اور وہ بقا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ جب انہیں دنیا کا عیش ہو تو وہ خوش نہیں ہوتے، جب ان سے دنیا کا عیش لے لیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہیں میں اپنی محبت عطا فرماتا ہوں اور انہیں ان کی طلب سے زیادہ دیتا ہوں۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں، جب بنی اسرائیل کثرت سے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک آدمی حضرت ارمیہ پر وحی نازل فرمائی کہ اپنی قوم کو میری بات سنا دو۔ ان کے دل تو ہیں مگر سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر سنتے نہیں۔ میں نے ان کے آباء و اجداد کی نیکی کی وجہ سے ان پر رحمت کی، لیکن انہوں نے میری فرما برداری نہیں کی۔ ان سے پوچھیں کہ میری نافرمانی کر کے ان کو کیا ملا؟ کیا کوئی آدمی میری نافرمانی کر کے سعادت حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بھی فرما برداری کر کے بد نصیب رہ سکتا ہے؟ جانور بھی اپنے گھروں کو یاد رکھتے اور گھروں کی طرف پلٹ آتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے وہ اعمال چھوڑ دیے جن کی وجہ سے میں نے ان کے بزرگوں کو عزت عطا فرمائی تھی، اور یہ دوسری طرح کے کاموں میں عزت تلاش کرتے ہیں۔ ان کے علماء نے بھی حق کا انکار کر دیا، ان کے قراء نے بھی مجھے چھوڑ کر دوسروں کی پوجا شروع کر دی، ان کے زاہدوں نے بھی اپنے علم کا فائدہ نہیں اٹھایا، ان کے حکمرانوں نے مجھ سے جھوٹ بولا اور دلوں میں دھوکہ فریب خزانوں کی طرح جمع کر لیا اور زبانوں کو جھوٹ کی عادت ڈال دی۔ میں اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان پر ایسے لشکر لے آؤں گا جو نہ ان کی زبان سمجھیں گے اور نہ ان کے چہروں کو پہچانیں گے، نہ ان کی گریہوزاری پر ترس کھائیں گے۔ میں ان پر ایسا ظالم اور سنگ دل بادشاہ مسلط کر دوں گا جس کے لشکر بادلوں کی طرح، جس کے جھنڈے اڑتے ہوئے عقابوں کی طرح، جس کے حملے شاہ سواروں کی طرح ہوں گے۔ وہ شہروں اور بستیوں کو ویران کر دیں گے۔ میں ایلیا کے شہر اور وہاں کے باشندوں پر بھی انہیں مسلط کروں گا۔ میں انہیں قتل و غارت کا نشانہ بناؤں گا اور ان پر غلامی مسلط کر دوں گا۔ خوشیوں کی جگہ چیخ و پکار ہوگی، گھوڑوں کے ہنہنانے کے بجائے بیڑوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ اگر بارش بھی برسے گی تو اس سے نباتات پیدا نہیں ہوں گی، اگر کچھ اگے گا بھی تو وہ جانوروں پر میرے رحم کی وجہ سے اگے گا۔ کاشت کے موسم میں بارش بند رہے گی، فصل کاٹنے کے موسم میں بارش خوب برسے گی۔ اس دوران جو وہ کاشت کریں گے ان پر آفات نازل ہوں گی۔ اگر ان میں سے کچھ بچ بھی گیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ مجھ سے دعائیں مانگیں گے، میں ان کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ اگر کچھ مانگیں گے تو میں انہیں نہیں دوں گا۔ اگر روئیں گے تو میں ان پر رحم نہیں کروں گا، گڑ گڑائیں گے تو میں ان سے رخ پھیر لوں گا۔ جب بنی اسرائیل دینی، اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ اب میں بنی اسرائیل کو تباہ کرنے والا ہوں اور ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سے انتقام لینے والا ہوں، لہٰذا آپ بیت المقدس کی چٹان پر پہنچ جائیں، وہاں آپ کو میرا حکم پہنچتا رہے گا۔ حضرت ارمیہ نے عرض کی، اے اللہ، آپ ان پر کس قوم کو مسلط کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ لوگ جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں، نہ میرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور نہ مجھ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ اپنی قوم کو بتا دیجئے، اللہ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں مہلت دی ہے، تم نے میرے احکامات بھلا دیے ہیں، اب میں تم پر ایسا ظالم حکمران مسلط کروں گا جو تم پر ذرا برابر بھی رحم نہیں کرے گا اور تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ حضرت ارمیہ نے جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا، اے ارمیہ، تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ پر بہتان تراشی کرتے ہو۔ کیا اللہ اپنی مقدس سرزمین اور مساجد کو اپنی کتاب اور عبادت کرنے والوں سے خالی کر دے گا؟ اگر ایسا ہوا تو زمین پر کون اس کی عبادت اور اطاعت کرے گا؟ لہٰذا انہوں نے آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر دیا۔
بخت نصر بادشاہ نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا، بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا، بیت المقدس سے بہت سا مال غنیمت حاصل ہوا، بہت سے افراد کو قید کر کے بابل لے گیا، بیت المقدس کی عمارت گرا کر توریت کے نسخے جلا دیے۔ بنی اسرائیل کے جن افراد کو اس نے غلام بنایا ان میں سے اکثر انبیاء حضرت داؤد، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حشام کا قول ہے جب بخت نصر بادشاہ بیت المقدس میں آیا تو وہاں کا بادشاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اس نے بخت نصر بادشاہ سے صلح کر لی۔ بخت نصر نے اس سے ضمانت کے طور پر کچھ آدمی لیے اور واپس چلا گیا۔ جب وہ تبریہ مقام پر پہنچا تو اسے یہ اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل نے اس صلح سے ناراض ہو کر اپنے بادشاہ کو قتل کر دیا، اور اس نے ضمانت کے طور پر پکڑے ہوئے افراد کے سر قلم کر دیے اور واپس آ کر شہر پر حملہ کر دیا، وہاں کے بالغ مردوں کو قتل کر دیا اور بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 4 سے 8 کا ترجمہ ہے، اور ہم نے کتاب توریت میں بنی اسرائیل کے لیے صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم ضرور زمین میں 2 بار فساد پھیلاؤ گے اور بڑی زیادتیاں کرو گے۔ پھر جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آ گیا تو ہم نے تمہارے مقابلے میں بڑے جنگجو بندے لا کھڑے کیے، پس وہ تمہارے شہروں کے اندر گھس گئے، اور یہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان جنگجوؤں پر غلبہ دے دیا اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کی اور تمہیں بہت بڑی جماعت بنا دیا۔ یاد رکھو کہ اگر تم نے نیک اعمال کیے تو اپنا ہی فائدے کے لیے کیے، اور اگر برے کام کیے تو بھی اس کا وبال تم پر ہی ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر جنگجو بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور مسجد اقصیٰ میں اسی طرح داخل ہو جائیں جیسے پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور وہ جس چیز پر بھی غلبہ پائیں اسے تباہ و برباد کر دیں۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، لیکن اگر تم نے پھر بھی سرکشی کی تو ہم پھر تمہارے ساتھ پہلے جیسا سلوک کریں گے، اور ہم نے کفار کے لیے جہنم کو قید خانہ بنا رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کی دنیا میں ذلت۔ بخت نصر بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ جن لوگوں کو میں نے قید کیا تھا ان میں اللہ کے نبی حضرت ارمیہ بھی تھے تو اس نے فوراً آپ کو رہا کر دیا۔ حضرت ارمیہ نے کہا، میں نے اپنی قوم کو اس انجام سے ڈرایا تھا لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور الٹا مجھے قید کر دیا۔ کتنی بری قوم ہے کہ جس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ بخت نصر بادشاہ حضرت ارمیہ کی گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور آپ علیہ السلام سے حسن اخلاق سے پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے جو افراد زندہ بچ گئے تھے اس نے انہیں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ بنی اسرائیل کو ہوش آیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے واقعی برا کام کیا تھا، ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر یہ سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں تو ان سے فرمائیے کہ آپ کے ساتھ اس شہر میں رہائش اختیار کریں۔ آپ نے انہیں اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، ہم اس شہر میں کیسے رہ سکتے ہیں جو کھنڈر بن چکا ہے؟ یہاں پر رہنے والوں پر تو اللہ کا غضب نازل ہوا تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں رہنے سے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل بکھر گئے، کچھ لوگ حجاز آ گئے، کچھ لوگ یثرب میں جا کر رہنے لگے، کچھ وادی قرا میں چلے گئے اور ایک چھوٹی سی جماعت مصر چلی گئی۔ بخت نصر بادشاہ نے مصر کے بادشاہ کو ایک خط لکھا کہ ان مفرور لوگوں کو میرے حوالے کیا جائے، لیکن مصر کے بادشاہ نے انکار کر دیا۔ بخت نصر بادشاہ نے اپنا ایک لشکر لے کر حملہ کر دیا، مصر کے بادشاہ کو شکست دی اور کئی علاقے فتح کر لیے۔ پھر مصر، بیت المقدس، فلسطین اور اردن کے بہت سے قیدیوں کو لے کر واپس بابل شہر چلا گیا۔